المتقين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت نمبر 122 سے 15ویں رکوع کا آغاز ہے۔ فرمایا گیا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے، اور یہ کہ میں نے تم کو اہل عالم پر فضیلت بخشی۔ یاد ہوگا آپ کو جب بنی اسرائیل سے گفتگو کا آغاز ہوا تھا چھٹے رکوع میں، تو اسی آیت سے بات کو شروع کیا گیا تھا، بس الفاظ کی ترتیب میں تھوڑی سی تبدیلی ہے۔ اب یہاں اسی آیت سے اس بریکٹ کو بند کیا جا رہا ہے۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون۔ اور اس دن سے ڈرو جب کوئی شخص کسی شخص کے کچھ کام نہ آئے، اور نہ اس سے بدلہ قبول کیا جائے، اور نہ اس کو کسی کی سفارش کچھ فائدہ دے، اور نہ لوگوں کو مدد مل سکے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ اور جب پروردگار نے چند باتوں میں ابراہیم کی آزمائش کی تو وہ ان میں پورے اترے۔ اللہ نے کہا میں تم کو لوگوں کا پیشوا بناؤں گا۔ انہوں نے کہا پروردگار میری اولاد میں سے بھی۔ اللہ نے فرمایا کہ ہمارا اقرار ظالموں کے لیے نہیں ہوا کرتا، یعنی جو نیک ہوں گے، جو سیدھے رستے پہ ہوں گے، یہ وعدہ ان سے متعلق ہے۔ نسلیت کی بنیاد پر کسی کو کامیابی اللہ کے ہاں نہیں ملے گی۔ اچھا، اب یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ یہاں شروع کرنے کی کیا مصلحت ہے۔ دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل کی پیدائش ہوئی، جبکہ دوسری بیوی حضرت سارہ سے حضرت اسحاق علیہ السلام ہوئے۔ اسحاق کے بیٹے یعقوب، ان کا لقب اسرائیل، ان کے 12 بیٹوں سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے وجود میں آئے۔ اب نبوت کی تار اسی شاخ سے چل رہی ہے اور یحییٰ اور عیسیٰ پہ ختم ہوگی، جبکہ یہاں بنی اسماعیل سے نبوت کا سلسلہ 3000 سال تک منقطع رہا، اور اب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ ہو رہی ہے۔ یہاں اصل میں بنی اسرائیل کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہارے جد امجد بھی تو ابراہیم ہی ہیں، یہ دوسری نسل بھی تو ابراہیم ہی کی ہے علیہ الصلوۃ والسلام، تو مانو محمد کو۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اور جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے جمع ہونے اور امن پانے کی جگہ مقرر کیا، اور حکم دیا کہ جس مقام پر ابراہیم کھڑے ہوئے تھے اس کو نماز کی جگہ بنا لو۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور ابراہیم اور اسماعیل کو کہا کہ طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک صاف رکھا کرو۔ مقام ابراہیم، اس کے بارے میں دور جدید کے بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ کوئی پتھر نہیں، اصل میں یہ پوری کی پوری جگہ ہی مقام ابراہیم ہے، یعنی جہاں ابراہیم علیہ السلام آ کے آباد ہوئے تھے۔ لیکن ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم کے نزدیک وہی بات درست ہے جو سلف سے چلی آ رہی ہے، جس کے بارے میں پختہ روایات موجود ہیں کہ جس طرح حجر اسود کو جنت سے لایا گیا تھا، یہ پتھر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جنت سے ہی لایا گیا ہے۔ تعمیر کے دوران آپ اس پہ کھڑے ہوتے، جیسے جیسے تعمیر اوپر جا رہی تھی اس کے ساتھ ساتھ پتھر بھی خود بخود اونچا ہوتا جاتا۔ اس پتھر پر آپ علیہ السلام کے قدموں کے نشان موجود ہیں۔ یہ پتھر ہی مقام ابراہیم ہے جو اب بھی محفوظ ہے، اور بیت اللہ کے طواف کے بعد اس کے قریب 2 رکعت نفل ادا کیے جاتے ہیں۔
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اور جب ابراہیم نے دعا کی کہ اے پروردگار اس جگہ کو امن کا شہر بنا اور اس کے رہنے والوں میں سے جو اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان لائیں ان کے کھانے کو میوے عطا فرما۔ قال ومن کفر فأمتعه قلیلا ثم استراہ الی عذاب النار وبئس المصیر۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو کافر ہوگا میں اس کو بھی کسی قدر متمتع کروں گا مگر پھر اس کو دوزخ کے لیے ناچار کر دوں گا اور وہ بری جگہ ہے۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام نے خود احتیاط فرمائی اور ساری اولاد کے لیے دعا نہیں کی، اور دعا کی کہ جو اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان لائے ان کے کھانے کو میوے عطا فرما۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ بہت خوبصورت دعا ہے یہ۔ اور جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے تو دعا کیے جاتے اے ہمارے پروردگار ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی باپ بیٹا دونوں بیت اللہ کی تعمیر میں لگے ہوئے ہیں، کعبے کی بنیادوں کو اٹھا رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہماری کوششوں کو قبول فرمائیے۔ کیا عجزی والا انداز ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریاتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے پروردگار ہم کو اپنا فرما بردار رکھیو اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک گروہ کو اپنا مطیع بناتے رہیو، اور ہمیں ہمارے طریق عبادت بتا اور ہمارے حال پر توجہ فرما، بے شک تو توجہ فرمانے والا مہربان ہے۔ سوچئے ذرا، یہ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، اور اگر ہم اپنے بارے میں مطمئن ہو جائیں کہ میری موت لازماً حق پر ہوگی تو بھائی یہ تو بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اللہ سے پناہ طلب کرتے رہنا چاہیے۔ آیت کے دوسرے حصے میں ہمیں عبادت کا طریقہ بتا، اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی اب یہ تیرا گھر تو ہم نے بنا دیا، اب اس کی زیارت سے متعلق جو رسومات ہوں گی، جو مناسک حج ہیں، وہ بھی تو ہمیں سکھا۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے پروردگار ان لوگوں میں انہی میں سے ایک پیغمبر مبعوث کیجیو جو ان کو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنایا کرے اور کتاب اور دانائی سکھایا کرے اور ان کے دلوں کو پاک صاف کیا کرے، بے شک تو غالب اور صاحب حکمت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی دعا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں کر رہے ہیں۔ کتاب کا پڑھ دینا تو شاید آسان ہو، مگر اس کے بعد کتاب میں موجود حکمت کی تعلیم دینا اور اسے دلوں میں بٹھانا یہ اہم ترین ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم وآیات والذکر الحکیم۔ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين